نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر احکام صاحبان، مسبق مربی اساتذہ اکرام، دور دور سے آئے ہیں مہمان نظام، اراکین مہد پیارے ماں اور بہنوں، آج کی اس نورانی محفل میں جس موضوع پر لب رسائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قبر کی منزل۔ آخرات کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل بھی آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہوگی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے ریس مبارک آنسو سے در ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخر فان نجا منه فما بعده اليسر منه ان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کی بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملا تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأيت منظرا فزو الا والقبور فزو منه، میں نے قبر سے زیادہ خوف کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑی مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا میں بات نہیں سمجھ سکی کیا معاملہ ہے۔ جب کچھ سکون ہوا تو میں اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قد اوحی الینکم تفتنون قریبا من فتنۃ الدجال، میرے جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا، اور بجاتے خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا۔ انسان کا عمل یہی ہے کہ اپنے قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھ نیلی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور مردہ سے 3 سوالات کرتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حاج الرجال لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر ایک بندہ ہوتا تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ کے حق کے ساتھ معصوم کیا تھا، لہٰذا اسی کے لیے جنت کا فرسی اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نے ایک بندہ سے کہتے ہیں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔